حاصل کریں۔ اپنے تمام مرحومین کے صالح ثواب کے لیے قرآن پاک کو دیکھنے، چھونے، پڑھنے، سننے، اس کی برکتیں پانے، گناہ مٹانے، نیکیاں بڑھانے، ثواب کمانے اور قبر و آخرت کی تیاری کے لیے قرآن پاک پڑھتے اور سنتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين لا يعلمون من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جاہل بولے اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا یا ہمیں کوئی نشانی ملے۔ ان سے اگلوں نے بھی ایسی ہی کہی، ان کسی بات، ان کے دل ایک سے ہیں، بے شک ہم نے نشانیاں کھول دی یقین والوں کے لیے۔ ترجمہ کنز عرفان۔ اور جاہلوں نے کہا اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی بات کہی تھی، تو ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہو گئے۔ بے شک ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی۔ الذین لا یعلمون، جو نہیں جانتے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ یہودیوں نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ اپنے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ سے فرمائیے کہ وہ ہم سے کلام کرے تاکہ ہم خود اس کا فرمان سن لیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے پہلے یہودیوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی ہی بات کہی تھی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح فرشتوں اور انبیاء کرام علیہ السلام سے کلام فرماتا ہے، اس طرح خود ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق کیوں کلام نہیں فرماتا، تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نبی ہیں اور ہم آپ پر ایمان لیں۔ یا ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں آ جاتی جس سے ہمیں آپ کی صداقت معلوم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مشرکوں سے پہلے کفار نے بھی اپنے رسولوں سے ایسی بات کہی تھی۔ یہ ان کا کمال تکبر اور نہایت سرکشی تھی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام اور ملائکہ کے برابر سمجھا۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں مل گئے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین کے اقوال کا گزشتہ منکرین کے اقوال کے مطابق ہونا ان کے دلوں کی سختی اور کفر کے ایک دوسرے سے مشابہ ہونے کی علامت ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ جاہلوں کی سرکشی اور معاہدانہ انتقاد سے رنجیدہ نہ ہوں۔ پچھلے کفار بھی اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی کرتے تھے، جیسے یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم آپ کی بات نہ مانیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ یاد رہے کہ کفار سے معاشرت، لباس اور وضع قطع میں بھی مشابہت کرنا منع ہے کہ ظاہر و باطن کی علامت ہوتا ہے اور ظاہر کا باطن پر اثر ہوتا ہے، لہذا کفار کے طور طریقے سے بالکل دوری اختیار کی جائے تاکہ ان کا ظاہر مسلمان کے باطن کو متاثر نہ کرے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور تم سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا۔ ترجمہ کنز عرفان۔ اے حبیب، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر کی خبریں دینے والا بنا کر بھیجا، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا، حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم جنت کی خبری دینے والے اور دوزخ سے ڈرانے کی خبریں دینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی تبلیغ کے باوجود اگر کوئی جہنم کی راہ جاتا ہے تو اس کے متعلق آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے سوال نہ ہوگا کہ وہ کیوں ایمان نہ لائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا فرض تبلیغ پورے طور پر ادا فرما دیا۔
اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ترجمہ کنز ایمان اللہ ہی کی ہدایت پر ترجمہ کنز ایمان اور ہرگز تم سے یہود و نصارہ راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو. تم فرما دو اللہ ہی کی ہدایت ہے. اور اے سننے والے کسی باشد اگر تو ان کی خواہشوں کا پیرو ہوا بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا تو اللہ تیرا کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ مددگار. ترجمہ کنز عرفان اور یہودیوں اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں. تم فرماؤ اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے. اور اے مخاطب اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد بھی تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو تجھے اللہ تعالیٰ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. وَلَن تَرْضَىٰ اور ہرگز راضی نہ ہوں گے. فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں. اور یقیناً یہ بات ناممکن ہے کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں کیونکہ وہ باطل ہیں. ان کے مقابلے میں آپ جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے جو اس نے مجھے عطا فرما رکھی ہے. اس آیت سے یہ سمجھ آتا ہے کہ کفار بحیثیت مجموعی مسلمانوں سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے اگرچہ ظاہری طور پر کبھی حالات مختلف ہو جائیں. افسوس کہ ہزاروں تجربات کے بعد بھی مسلمان سبق نہیں سیکھتے. ولا ان اتبعت اور اگر تم نے پیروی کی. یہ خطاب امت محمدیہ کو ہے کہ جب تم نے جان لیا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس حق و ہدایت لائے تو تم ہرگز کفار کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور اگر ایسا کیا تو تمہیں کوئی عذاب الہی سے بچانے والا نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.